الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 11 جون بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس بجٹ میں عوام کو تو نقصان دیا گیا ہے، لیکن جو بجٹ پیش کرنے والا خود ہے اس نے اپنی انڈسٹری کو بڑا فائدہ پہنچا دیا ہے، اور وہ ساری ڈیٹیلز سامنے آ گئی ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے عمران خان کی طرف سے اس بجٹ پر سخت جواب دیا گیا ہے اور بڑے اسٹرانگ طریقے سے انہوں نے مسترد کیا ہے اس بجٹ کو، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور جس نیب کو ختم کرنے جا رہی ہے اور جس کا دائرہ اختیار محدود سے محدود کر دیا گیا ہے، جب دائرہ اختیار محدود سے محدود تر کر دیا گیا ہے تو پھر کروڑوں روپے کے بجٹ میں اضافہ کس لیے کیا گیا ہے، کس کو نوازنا ہے؟ کیا پرانے کیسز کے رشوت کے طور پر دیا جا رہا ہے؟ کیا کس وجہ سے دیا جا رہا ہے؟ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے اہم اتحادی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم اتحادی ہیں، حکومت کے جو اہم اتحادی ہیں، وہ ناراض ہو گئے ہیں اور ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری نہیں کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر حامد میر نے بھی بڑے سخت الفاظ میں سٹیٹمنٹ دی ہے، اور باقی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے مخالفین ہیں انہوں نے بھی اس کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اٹھایا ہے کہ جب عدم اعتماد کا معاملہ تھا تب تو آپ کو اپنے ووٹرز بہت یاد تھے اور آپ ان کو جیلوں سے لا کے پروٹوکول کے ساتھ آپ نے سندھ ہاؤس میں رکھا تھا، آج تو آپ نے ان کا ذکر تک بھی نہیں کیا۔ اب تو اسپیکر بھی آپ کا تھا، اپوزیشن لیڈر بھی آپ کا تھا، وزیر اعظم بھی آپ تھے، پھر ایسا کیوں نہ ہوا؟ اس پر بڑا گلا شکوہ شروع ہو گیا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی بجٹ کو عوام سے دھوکہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ عوام اور کاروبار دشمن بجٹ قرار دیتے ہوئے اس کو مسترد کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے کہا کہ وفاقی بجٹ کو عوام اور کاروبار کا دشمن ہے قرار دیا جاتا ہے، اور یہ جو بجٹ ہے اس میں عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت کے عوام اور کاروبار دشمن بجٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ بجٹ افراط زر اور اقتصادی ترقی کے غیر حقیقی مفروضوں پر مبنی ہے۔ حساس قیمتوں کا انڈیکس آج 24% تک جا پہنچا ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ اعداد و شمار سے واضح ہے کہ مہنگائی کی شرح 25 سے 30% ہوگی اور یہ مہنگائی عام آدمی کو تباہ کر دے گی، جبکہ شرح سود بلند ہونے سے معاشی ترقی رک جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں کی گئی انقلابی ٹیکس اصلاحات روکی جا رہی ہیں، صحت کارڈ اور کامیاب پاکستان جیسے غریب دوست اقدامات ختم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرانا پاکستان کا غیر تصوراتی بجٹ قوم کو مزید بوجھ اور مشکلات میں ڈالے گا اور پاکستانیوں کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحت اور تعلیم کا بجٹ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور اب جب بہت زیادہ ضرورت تھی اب اس کو مزید کم کر دیا گیا ہے، اور جو اعلیٰ طبقات ہیں ان کو نوازا گیا ہے، اور جو عوام ہے ان کو رگڑ کے رکھ دیا ہے۔ اور صرف 22 لاکھ لوگ، آپ جانتے ہیں پاکستان میں 22 کروڑ سے زائد کی آبادی ہے، اور صرف 22 لاکھ لوگ ہیں جو پاکستان میں ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہیں، جن کو آپ فائلر کہتے ہیں۔ صرف فائلر کے اوپر سارے کا سارا بوجھ لادا گیا ہے۔ پہلے تو یہ ایف بی آر کی اور ہمارے اداروں کی ناکامی ہے کہ 22 کروڑ میں سے 22 لاکھ ہی کیوں ٹیکس فائلر ہیں؟ کوئی 1 کروڑ تو کم از کم ہوتا جو ٹیکس فائلر ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ پھر جو لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں انہی پہ سارے کا سارا بوجھ لاد دیا گیا ہے، اور جو ٹیکس چور ہیں یا ٹیکس نادہندہ ہیں ان کو ایک پروٹیکشن دی گئی ہے جو اس امپورٹڈ حکومت کی چیزوں کو مزید خراب کرتی ہے، اور یہ نظر آتا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ حکومت نے نیب کے بجٹ میں بھی کروڑوں روپے کا اضافہ کر دیا ہے، اور نیب کے بجٹ میں 9 کروڑ 60 لاکھ روپے اضافہ کر دیا ہے۔ مالی سال 2022-23 کے دوران نیب کے لیے 5 ارب 23 کروڑ 30 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نیب افسران اور ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنسز کی مد میں 3 ارب 75 کروڑ روپے، جبکہ نیب آپریٹنگ اخراجات کے لیے 1 ارب اور 37 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نیب ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے لیے 1 کروڑ 74 لاکھ 68 ہزار روپے رکھے گئے ہیں۔ گزشتہ مالی سال کے دوران نیب کے لیے 5 ارب 13 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے، جبکہ اس سال اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ کام زیرو کر دیا گیا ہے۔ نیب کا جو قانون تھا اس کو جو کم سے کم تر کر دیا گیا ہے، دائرہ اختیار بالکل کلوز کر دیا ہے، اور بجٹ بڑھا دیا ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سی سائنس ہے، کون سا ان لوگوں کی ذہنیت ہے، یا تو یہ ان لوگوں کو نواز رہے ہیں کہ جنہوں نے نیب میں ان کے
جب یہ جیلوں میں تھے ان کو سہولتیں پرووائڈ کیں، جو ان کو VVIP سہولتیں۔ مریم نواز تو اب قوم کو بیوقوف بناتے ہوئے کہتی ہیں کہ ان کو ڈرایا جاتا تھا، ویڈیوز بنائی جاتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو شاہانہ طرز زندگی دیا گیا تھا جیل میں، ان کو وہاں پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ جب عدالتوں میں آتے تھے اور عدالتی عملہ اور جو سیکیورٹی پر مامور لوگ وہ ان کو سلوٹ کرتے تھے، تو پھر نیب کی کیا مجال کہ وہ، اور نیب بھی تو انہی لوگوں کی لگائے ہوئے لوگ تھے، کوئی عمران خان نے تو نہیں نا 3 سال میں سارے کے سارے لوگ لگا دیے تھے۔ تو یہ اب قوم کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں اور قوم کو اس بات کا جواب دیں کہ جب آپ نے نیب کو عملی طور پر ختم کر دیا تو پھر یہ کروڑوں روپے کا بجٹ کیوں بڑھایا ہے؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ جہاں 5 ارب بجٹ تھا وہاں آپ 2 ارب کر دیتے، 3 ارب، جتنا آپ نے کام کیا ہے اتنا آپ قوم سے بوجھ، پھر جو ادارہ نہ بیوروکریٹ کو پوچھ سکتا ہے، نہ سیاستدان کو پوچھ سکتا ہے، نہ کسی بڑے افسر کو پوچھ سکتا ہے، تو پھر آپ عوام کے سر پر کیوں آپ نے اربوں روپے ڈالے ہوئے ہیں؟ پھر ختم کر دیں اس ادارے کو، پھر آپ اس میں جو 80% ملازمین کو ختم کر دیں، ان کو کسی اور ادارے میں لے جائیں، ان سے کوئی اور کام لیں، پھر عوام کے اوپر تو یہ بوجھ نہ رہے جب آپ نے ان سے کام کو نہیں لینا۔ لیکن آپ نے ان سے کام بھی نہیں لینا اور آپ نے ان کو نواز بھی دیا ہے۔ یہ ایک انوکھا کام ہے جو ان کی طرف سے کیا گیا ہے۔ جبکہ جو اتحادی ہیں، علی جو ہے علی وزیر کی جو ان کے پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کیا گیا، اس کے اوپر حامد میر سمیت منظور پشتین اور باقی لوگوں نے بھی اعتراض کیا ہے۔ اور منظور پشتین کی طرف سے تو یہ کہا گیا کہ موجودہ حکومت والے جب اپوزیشن میں تھے تو علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر کے لیے آواز اٹھاتے تھے، حکومت پر تنقید کرتے تھے کہ کیوں نہیں جاری کیے جا رہے، مگر آج اقتدار میں ہوتے ہوئے انہوں نے علی وزیر کا قانونی حق پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے۔ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا، جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بھی یہ طنزاً کہا کہ جب عدم اعتماد کا معاملہ تھا تب تو آپ کو علی وزیر بہت زیادہ یاد تھا، آپ نے ضمانتیں بھی لے لیں، آپ نے اس کو سندھ ہاؤس کا ایک کمرہ بھی آپ نے سب جیل ڈکلیئر کیا اور آپ نے اس کو وہاں پہ رکھا، آپ نے اس کو VIP پروٹوکول دیا، آپ نے ریاست کے ساتھ اس کی جو بغاوت تھی، ریاستی اداروں کو جو گالیاں دینے کا معاملہ تھا، وہ سارا کچھ آپ نے سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس کو نوازا۔ محسن داوڑ کو آپ اپنے ساتھ ECL سے نام نکلوا کے اس کو آپ لے جاتے ہیں سعودی عرب۔ جب یہ سارا معاملہ آپ نے کر لیا تو پھر قوم کے ہاتھ کیا آیا؟ اور پھر اب آج جب بجٹ پیش ہو رہا ہے، اتنا اہم دن ہے، اور جس ایک ووٹر کے ووٹ سے آپ کو یہ امپورٹڈ حکومت ملی ہے، آپ نے اس کو یاد ہی نہیں کیا، اور آپ کیونکہ آپ کو ضرورت ختم ہوگی، جب ان کو ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو یہ کسی کے بھی نہیں ہیں، اور یہ ہمیشہ ہر اس شخص کے خلاف ہو جاتے ہیں جو ان کو اور جو ان کے ساتھ احسان کرتا ہے، اور یہ احسان کا بڑا برا بدلہ دیتے ہیں، اور یہ ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ انتہائی ظالمانہ ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں قوم جانتی ہے۔ لیکن جو باقی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ان کی طرف سے اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ علی وزیر کے آپ نے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے۔ حامد میر نے بھی یہ کہا ہے کہ کل تک تو آپ علی وزیر کے نعرے لگاتے تھے، لیکن آج آپ کو علی وزیر یاد نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی انسانیت نہیں بچی۔ دوسری طرف جو وفاقی وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے اپنی انڈسٹری کو مراعات دے ڈالیں اور کسان کا خون چوس لیا ان ظالموں نے۔ حماد اظہر نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے اس کی نشاندہی کی اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ کھاد پر سیلز ٹیکس 2 سے بڑھا کر 2% سے بڑھا کر 10% روپے کر دی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ 8% آپ نے کھاد پر اضافہ کر دیا۔ آج میں نے جو بات کی ہے کہ ہمیں تو تب سمجھ آئے گی اس بجٹ کی کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے کہ کیا تیل کی قیمتوں میں، پٹرول کی، ڈیزل کی، گیس کی قیمتیں، گھی کی قیمتیں، آئل کی قیمتیں، کیا ان میں کوئی کمی آئی ہے؟ اس کا جواب ہے نو، کوئی کمی نہیں ہے بلکہ اضافہ ہوگا۔ تو پھر مجھے بتائیں کون سا عوام دوست؟ باقی تو پھر گورکھ دھندا ہے الفاظ کا، آپ پھر کچھ کہتے رہیں اور قوم اس کو بہتر سمجھتی ہے کہ یہ سارے کا سارا ڈرامہ ہے۔ اب کھاد پر سیلز ٹیکس 2 سے بڑھا کر 10% کر دیا گیا، جبکہ قدرتی گیس پر بھی سیلز ٹیکس 5 سے بڑھا کر 10% کر دیا گیا۔ لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ جو ان کی طرف سے جو ان کی پروڈکٹس ہیں، جو ریڈکشن آف ڈیوٹیز آن امپورٹ آف فلیورنگ پاؤڈرز فار فوڈ پریپریشن آف سنیکس مینوفیکچررز، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے انہوں نے اضافہ کر دیا، اور کیونکہ ان کا یہی بزنس ہے۔
اپنی جو انڈسٹری ہے یا جو اپنا کام ہے اس کو انہوں نے مراعات دے دی اپنی انڈسٹری کو، اور اس کے لیے جو فلیور پاؤڈر ہے اس پر ڈیوٹی میں کمی کر دی ہے مینوفیکچرنگ کے لیے، اسنیکس مینوفیکچرنگ کے لیے جو فلیور ڈیوٹی تھی وہ انہوں نے ختم کر دی ہے، کم کر دی ہے، اور کھاد میں اور باقی جو چیزیں ہیں اس میں قدرتی گیس میں انہوں نے اضافہ کر دیا ہے، اور یہ ہے ان کا اصل چہرہ۔ یہ قوم کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، لیکن قوم جانتی ہے کہ یہ لوگ صرف اپنے اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں۔ شریف خاندان ہے، ان کے 3-4 کاروبار ہیں، وہ ان کا کبھی بھی نقصان نہیں سوچے گا۔ وہ شہباز شریف ہیں، وہ عدالتوں میں کھڑے ہو کر تو کہتے ہیں کہ میری وجہ سے اربوں روپے کا میرے خاندان کے کاروبار کو نقصان ہوا، تو ان سے کوئی پوچھے کہ اربوں روپے کا فائدہ بھی تو آپ کی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ تھے، اور آپ نے یہ جو جتنا جعلی ٹیٹیز کا ایک دھندا تھا جس میں آئے روز کوئی نہ کوئی جو ہے جس کو آپ اپنے راستے سے ہٹائی جا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ان کا بجٹ ہے وہ زرداری خاندان ہو یا شریف خاندان، جو ان کے بزنس ہیں ان کو الگ کر دیا گیا ہے، سارا بوجھ عوام پہ ڈال دیا گیا ہے، اور اب بھی اگر عوام ان کے خلاف نہیں نکلتی تو پھر داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔